السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جس نے پوری دنیا کو ایک بہترین تحفے سے نواز دیا۔ آدم ایسی دنیا میں پیدا ہوا تھا جہاں رحم دلی، ایمپتھی اور کسی دوسرے انسان کی مدد کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہاں ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا اور اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتا۔ اسی لیے جب آدم تھوڑا بڑا ہوا اور اس کے والدین نے اس میں رحم دلی کا جذبہ دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس انجان چیز سے ڈرنے لگے اور آدم کو بھی مار پیٹ کر بدل جانے کا کہتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جب اس کا کوئی حل نظر نہ آیا تو آدم کے والدین نے بھی آدم کی اس نیچر کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور اسے اپنے بیٹے کی بجائے ایک غلام کی طرح ٹریٹ کرنے لگے۔ وہ اس سے گھر کا سارا کام کرواتے، اسے مارتے پیٹتے اور کھانے کے لیے بھی کچھ اچھا نہ دیتے، لیکن آدم اپنی رحم دلی اور مدد کے جذبے سے مجبور اپنے والدین کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ ٹائم گزرتا گیا اور آدم بھی انہی حالات میں بڑا ہو گیا۔ اب اس کے والدین بیمار رہنے لگے تھے، لیکن آدم کی ان کی دیکھ بھال اور خیال رکھنے میں کوئی کمی نہ آئی۔ ایسے چلتے چلتے اس کے والدین فوت ہو گئے اور اب ان کی جائیداد آدم کے نام ہونی تھی، لیکن اب تک آدم کی نیچر کے بارے میں کافی لوگوں کو پتہ چل چکا تھا۔ اسی لیے اس کے ماں باپ کے ریپریزنٹیٹیوز جنہوں نے جائیداد آدم کے نام کرنی تھی، آدم کے سامنے اپنی جھوٹی مجبوریاں اور مشکلات بتا کر اس سے اس کی ساری جائیداد اور گھر اپنے نام کروا لیے۔ اپنی رحم دلی کی وجہ سے آدم نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی خوشی کسی اور کی مدد کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنی جائیداد دوسروں کو دے دی۔ اب آدم سڑکوں پر رہنے لگا، لیکن بات یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی۔ اس کی رحم دلی اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بالکل بھی کم نہیں ہو رہا تھا، اور اب ہر کسی کو یہ بات بھی پتا تھی، لہٰذا انہوں نے اس سے اپنے چھوٹے موٹے کام کروانا شروع کر دیے۔ انہیں ایک مفت کا غلام ملا ہوا تھا اور آدم بھی کسی کو انکار نہ کرتا۔ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے ہی گلیوں میں رہ رہے تھے، انہوں نے بھی آدم کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ کہیں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لاتا یا پیسے کماتا تو وہ اس سے لے لیتے۔ پھر ایک دن جب آدم تھکا ہارا گلی میں بیٹھ کر آرام کر رہا تھا تو اسے کچھ شور سنائی دیا۔ کچھ پولیس والے ایک شخص کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر وہ موقع دیکھ کر آدم والی گلی میں مڑ گیا اور پولیس والے آگے نکل گئے۔ اس شخص کو سانس چڑھا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی، جسے دیکھ کر آدم اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ پھر آدم کے پوچھنے پر اس شخص نے بتایا کہ اس پر پیسے کے لیے اپنے بزنس پارٹنر کو مارنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، حالانکہ وہ بے گناہ ہے۔ اسی طرح کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس شخص نے آدم کو اس پر لگا الزام اپنے سر لینے کا کہہ دیا کہ اگر وہ پولیس کو اپنی گرفتاری دیتے ہوئے اس شخص کے پارٹنر کو قتل کرنے کا اعتراف کر لے تو اس شخص کی بڑی مدد ہو جائے گی۔ اتنا سننے کی ہی دیر تھی کہ آدم نے ہاں کر دی اور اس شخص کو حوصلہ دے کر خود اس جرم میں گرفتاری دینے چل پڑا جسے اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ دن کیس چلنے کے بعد آدم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اب وہ جیل میں بیٹھا اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ جہاں تک ممکن تھا اس نے لوگوں کی مدد کی اور اس بات کا اس کو بالکل بھی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا۔ اپنی رحم دلی اور دوسروں کا احساس رکھنے کی وجہ سے آج بھی وہ کسی کو بلیم نہیں کر رہا تھا، بلکہ الٹا یہی سوچ رہا تھا کہ جس بندے کی اس نے مدد کی کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ابھی بھی وہ اپنے حالات سے مطمئن تھا اور خوش تھا کہ وہ آخر تک کسی نہ کسی کے کام آتا رہا۔ اس کے دل میں اب ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس دنیا میں جہاں ایمپتھی یا کسی اور انسان کے احساس نام کی چیز کا کوئی تصور نہیں، کاش آدم جیسے اور لوگ بھی پیدا ہوتے تو یہ دنیا مزید خوبصورت ہو جاتی۔ اب آدم کی موت کا وقت آ چکا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی آدم نے زندگی بھر مدد کی تھی اور آج وہی اس کی موت کا تماشا دیکھنے پہنچے ہوئے تھے، بلکہ اس بات پر خوش تھے کہ اب آدم کے مرنے کے بعد
اس کی رحم دلی جیسی عجیب چیز بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ آدم کو پھانسی دینے سے پہلے جب اسے آخری کھانا دینے کی باری آئی تو وہاں بھی اسے باقی سب کی طرح اچھا کھانا دینے کی بجائے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا گیا جو کئی دن پرانا تھا۔ لیکن آدم نے غصہ ہونے کی بجائے اسے بھی اٹھا کے صاف کیا اور آنکھوں میں آنسو لیے کھا لیا۔ اسے روتا دیکھ کر دیکھنے والے لوگ مزید خوش ہونے لگے کہ انہوں نے آدم کو سب کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے اور آج کے بعد کوئی اس کے راستے پر نہیں چلے گا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ آدم کی باتیں سن سن کر اب کافی سارے بچوں نے اس رحم دلی کے جذبے کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیے تھے جن کا جواب لوگوں کے پاس نہیں تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ آدم کی وجہ سے ان کے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد آدم بہت خوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ بھی غم نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ اس نے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ آج تک ہر کسی نے اس سے چیزیں اور مدد لی ہے۔ یہ روٹی کا ٹکڑا اس کی زندگی میں پہلی چیز ہے جو اسے کسی اور سے ملی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اس پہلے تحفے کے لیے ان سب کا شکر گزار ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آدم کو پھانسی دے دی گئی۔ آدم اب پھانسی کے پھندے پر لٹک چکا تھا اور وہاں پر بالکل خاموشی تھی کیونکہ سب لوگ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دیکھ کے سخت پریشان تھے۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کوئی بھی ان کو روک نہیں پا رہا تھا۔ کوئی بھی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں سب جانتے تھے کہ یہ آنسو آدم کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس دنیا کی پوری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا جہاں پر کسی انسان نے دوسرے کے لیے آنسو بہائے، اور اس طرح مرنے کے بعد بھی آدم اس دنیا کو احساس جیسا ایک بہت قیمتی تحفہ دے گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔